بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے دکھ کے ساتھ بات بولی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھی شیخ اکبر سیٹ اشرفی جو اس شہر کے لیے سماجی سیاسی چاہے جتنی مصیبت آئے فوراً وہ اپنے سب کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاتے تھے۔ اس سے پہلے صوفی غلام رسول صاحب کے ساتھی وہ ساتھ میں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تحریکی چلائے۔ این آر سی کا معاملہ ہو، شاہین باغ ہو، یا بم بلاسٹ پہ دلی جانا ہو، یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا ہو، اکبر سیٹھ اور صوفی صاحب ساتھ ساتھ ہم ہر چیز میں آگے رہتے تھے۔ آج شہر پر ایس آئی ٹی کی مصیبت ہے، اگر صوفی صاحب اور اکبر سیٹھ ہوتے تو ہم اور کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر اللہ کی مرضی کے آگے سب جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑے افسوس سے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی ایسا خدمت دار ساتھی ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ان کی جگہ نعم البدل فرمائے، تاکہ ہم شہر کے اور قوم کی خدمت کر سکے۔ جس طرح صوفی صاحب اور سیٹھ اکبر سیٹھ کرتے تھے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خدمت لیوے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ایک ایسی ہی بے باک شخصیت جناب سیٹھ اکبر اشرفی صاحب، جو آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کے سیکریٹری اور درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی کے ٹرسٹی تھے اور کل جماعتی تنظیم کے فعال رکن تھے۔ آج ان کا سانحہ ہوا، ایک ایسا سانحہ جو دل پہ بوجھ بن کے رہ گیا، جو یقین کرنے کے لائق نہیں رہا۔ انہی کی تعزیتی نشست آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کی جانب سے کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی پر رکھی گئی ہے۔ تمامی شہر کی اہم شخصیات، سیاسی، سماجی، فلاحی، دینی و تعلیمی شخصیات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لائے۔ کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء تعزیتی نشست و قرآن خوانی ہوگی، آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کے زیر اہتمام رہے گی۔ تمامی اہم شخصیات کو بولنے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اہلیان شہر سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس تعزیتی نشست میں ضرور ضرور شرکت کریں۔ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ میرے اپنے انتہائی قریبی ساتھی، میرے گھر کے فرد کی حیثیت رکھنے والی شخصیت جناب اکبر سیٹھ اشرفی صاحب، معمولی سے وقت میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں جب سے ان کی فون آیا اختر کا کہ چاچا ایسا ہو گیا، میں تب سے سوچ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ 10-12 دن پہلے ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں ہم لوگ بمبئی میں تھے۔ بمبئی میں ایک سمندر دیکھا ہم نے جو موجیں مارتا ہے، جو سب کو دکھائی دیتا ہے، لیکن دل کے اندر بھی ایک سمندر ہوتا ہے، جو میں نے اکبر سیٹھ کے دل کے اندر دیکھا کہ ان کے دل کے اندر ایک سمندر تھا جو موجیں مارتا تھا، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے دکھ کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے اور لوگوں کو سکون اور راحت دینے کے لیے اکبر سیٹھ ہمارے وقت لگے رہتے تھے۔ سیاسی، سماجی، مذہبی، ہر قسم کے فیلڈ میں کوئی انہیں آواز دے اور وہ نہ پہنچے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جماعتی تنظیم ہو، سنی جماعت الاسلام ہو، سنی تعزیہ کمیٹی ہو، راشٹریہ مسلم مورچہ ہو، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ہمیشہ وہ سرگرم نظر آیا کرتے تھے۔ کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی بڑا نہیں تھا کوئی، لیکن اس کے باوجود شہر بھر میں بڑے بڑے لوگ ان کے آگے دباؤ محسوس کرتے تھے۔ آج میں سوچتا تھا، کبھی کوئی کام رہا کرتا تھا، چاہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ سے ہو یا سیاسی لوگوں سے ہو یا مذہبی لوگوں سے ہو، تو اکبر سیٹھ کو ہم آگے کر دیا کرتے تھے، کام بن جاتا تھا۔ اب ان کا نعم البدل ایسی کوئی شخصیت جو ہر فیلڈ میں ہر کسی کے اوپر ایک دبدبہ اور ایک دباؤ رکھ سکے، ایسی شخصیت
کہ اس شہر کو پھر ضرورت رہے گی، ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس خلا کو پورا کرے، شہر کے لیے بھی اور ان کے اہل خانہ، ان کے گھر کے لوگوں کے لیے۔ وہ ایک سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے، ایک بڑا خاندان تھا، ایک بڑا پریوار تھا، وہ سب کو لے کر کے چلتے تھے۔ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ان کے گھر کے افراد کے لیے، ان کے اہل خانہ کو بھی سب کو یکجا کر کے ان کے طریقے سے لے کے چلنے والی ان کے خاندان میں بھی نعم البدل عطا فرمائے۔ آج شومی قسمت کہ ہمارے ساتھی اکبر اشرفی کا کل رات میں انتقال ہو گیا۔ 8-10 دن پہلے انہیں سینے میں شکایت ہوئی تھی، گورو ٹھاکرے کے پاس ایڈمٹ کیا گیا، انہوں نے علاج کیا، بتایا کہ 3-4 نسیں ان کی بلاک ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈسچارج ہو گئے، گھر پہ آ گئے، لیکن پھر طبیعت خراب ہو گئی تو ناسک میں 6 سگما آپریشن کیا گیا۔ مرحوم نہایت ملنسار آدمی تھے، قوم کا درد رکھتے تھے، کل جماعت تنظیم کے فعال ممبر تھے، دوسرے اداروں سے بھی منسلک تھے۔ فسادات ہوا، جہاں بھی قومی ملت کا جو بھی موقع آیا، وقف بورڈ کے تعلق سے بھی کافی بولے تھے، طے بھی کیا گیا تھا کہ ایک بڑا دھرنا بھی دیں گے بول کے، لیکن صحت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ پروگرام ملتوی ہو گئے۔ اللہ ان کی جنت نصیب فرمائے۔ اچھا ساتھی تھا، مخلص تھا، کچھ بھی بولو تو مذاق سے بولو تو چڑھتے نہیں تھے، سب کو لے کے چلتے تھے اور ہمیشہ پہل کرتے تو کوئی بھی کام میں اپنوں کو ایسا کرنا چاہیے، وہ کیسا کرنا چاہیے۔ 12 نومبر میں بھی وہ ساتھ تھے، ہم مذاق کرتے تھے کہ سب لوگ چھوٹ گئے، تمہاری تصویریں تم کو اٹیک کیوں نہیں کی؟ بولتے تھے ہم نے کوئی تقریر نہیں کی، غلط کام نہیں کی، اس لیے نہیں کی۔ بہرحال اچھے آدمی تھے، بہت جلدی ان کا ساتھ ختم ہو گیا۔ پسماندگان میں 2 بیوی اور بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ شکریہ۔ مرحوم اکبر چاچا سے میرے کافی گہرے تعلقات ہیں، کیونکہ میرے مرحوم والد کے کافی قریبی دوست تھے۔ اکبر سیٹھ کا یوں چلے جانے سے صرف خانوادہ اکبر سیٹھ یا ان کے دوست احباب یا تعلق رکھنے والے ہی نہیں، بلکہ مالک اور شہر کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ ہمیشہ قوم ملت کے لیے وہ آگے رہتے تھے، کل جماعتی تنظیم کے فعال رکن تھے۔ مرحوم صوفی غلام رسول قادری صاحب کے بھی کافی انتہائی قریبی دوست تھے، ابھی صوفی نور العین صابری صاحب کے سرپرست تھے۔ قوم ملت کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے یا مالک اور شہر کے کسی بھی معاملات میں وہ ہمیشہ تن من دھن کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور میں ان کے خانوادہ اکبر سیٹھ کے، ہم مالک اور شہر کے تمام ہی لوگ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔